السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ۔ قدور میں کتاب النکاح پڑھ رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم کس سے نکاح کرنا جائز ہے، کس سے حرام ہے، اور کن دو عورتوں کو جمع کرنا جائز ہے، کن دونوں کو جمع کرنا حرام ہے، یہ سب پڑھے۔ ابھی ہم عورت کی رضامندی اور کب نکاح منعقد ہو جائے گا، ولی کا کیا حق ہے، وہ سب پڑھیں گے۔ تو دیکھو، وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِرِضَائِهَا وَإِنْ لَمْ يَعْقَدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَقَالَ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ۔ کیا ہے بتا رہے ہیں، وَيَنْعَقِدُ منعقد ہو جائے گا نکاح المرأۃ الحرۃ البالغہ، آزاد بالغہ عاقلہ عورت کی نکاح منعقد ہو جائے گا، برضائہا اس کی رضامندی سے۔ یعنی ایک عورت آزاد ہے اور بالغہ ہے، عاقلہ بھی ہے، تو وہ اپنی خود کی رضا سے کیا کر سکتی ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے۔ وَإِن لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ اگرچہ ولی اس کا نکاح منعقد نہیں کیا، یعنی ولی وہاں نکاح اس کا کیا ہے، کرانے کی ضرورت نہیں، یہ خود اپنی رضامندی سے بھی کر سکتی ہے۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس۔ بکرن کانت او سیبن، وہ عورت باکرہ ہو یا سیبہ ہو۔ باکرہ اور سیبہ کیا ہے؟ باکرہ میں تو جس کی جو ابھی کیا ہے شادی شدہ نہیں ہے، ایسی عورت کو کہتے ہیں باکرہ، اور سیبہ بولے تو یعنی شوہر دیدہ عورت کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ عورت جس کا شوہر اسے وطی کر چکا ہے اسے سیبہ کہتے ہیں، اور باکرہ جس سے ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، ایسی عورت کو باکرہ کہتے ہیں۔ تو باکرہ عورت ہو یا سیبہ عورت ہو، کوئی بھی ہو، وہ خود اپنی مرضی سے آزاد عورت ہے، عاقل ہے، تو اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، ولی کی اجازت ہے، ولی کا عقد کرنے کی ضرورت نہیں، ولی کے عقد نہیں کرنے سے بھی وہ خود سے نکاح کیا تو ہو جائے گا۔ اور وقالا صاحبان فرماتے ہیں، لا ینعقد منعقد نہیں ہوگا الا باذن ولی، سوائے ولی کی اجازت۔ ولی مطلب کون ہے؟ اس کا گارڈین، یعنی اس کا باپ ہو سکتا ہے، اس کا جو سرپرست ہے، دادا ہو سکتے ہیں، وہ سب ان کی اجازت سے ہی ہوگا، یا وہ منعقد کیے تو ہی ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں فتویٰ امام ابو حنیفہ کے قول پر ہے، یعنی آزاد عورت ہے تو وہ اپنی مرضی سے اس کی اجازت سے نکاح ہو جائے گا۔ ولا يجوز للولی اجبار البکر البالغۃ العاقلہ، اور ایک ولی کے لیے جائز نہیں ہے اجبار البکر البالغۃ العاقلہ، بالغہ اور عاقلہ، بالغ ہے عاقلہ ہے اور باکرہ عورت ہے تو اس کو مجبور کرنا، کسی سے شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے مجبور کرنا جائز نہیں ہے۔ اوکے، نیکسٹ وَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ فَسَكَتَتْ او ضحکت او بکت بغیر صوت فذلك اذن منها وان ابت لم يزوجها وَإِذَا اسْتَأْذَنَ سَيِّبًا فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَائِهَا بِالْقَوْلِ۔ یعنی اب باکرہ اور سیبہ عورتوں کی رضامندی، یعنی ان سے اگر کوئی پوچھا کہ تم اس سے راضی ہو، تو اس وقت ان کا جو ریسپانس ہے اس کے حساب سے اجازت ہے یا نہیں وہ سمجھے جائیں گے۔ وَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ، اگر باکرہ عورت سے ولی نے اجازت مانگی، یعنی کہا یہ لڑکی اس سے شادی کرنا، اس طرح اجازت پوچھی، فَسَكَتَتْ تو وہ خاموش رہی، او ضحکت یا وہ ہنسی، او بکت بغیر صوت بغیر آواز کے وہ روئی، فذلک یہ سب اذن منہا اس کی طرف سے اجازت سمجھی جائے گی۔ وَإِنْ ابت اگر وہ انکار کی، لم یزوجھا اس کو شادی نہیں کرایا جائے گا۔ وَإِذَا اسْتَأْذَنَ سَيِّبًا اگر سیبہ عورت سے اجازت مانگا، ولی نے اجازت پوچھا سیبہ، فلا بد من رضائها تو اس کے لیے ضروری ہے، فلا بد ضروری ہے، من رضائها بالقول قولاً وہ رضامندی کا اظہار کرنا، یعنی وہ قولاً ہی بولنے سے اس کی رضامندی سمجھی جائے گی۔ اوکے، کیوں باکرہ بولے تو ابھی وہ شرم، اس کو شرم رہتی ہے، اس وجہ سے۔ اب سیبہ اس کو سب ہو چکا ہے، تجربہ کار ہے، اس لیے اس کی ضرور کیا ہونا ہے، قول، اس کے قول سے ہی، یعنی وہ بولنا ہے، تبھی اس کی رضامندی سمجھی جائے گی۔ اوکے، نیکسٹ وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَثَبَةٍ أَوْ حَيْضَةٍ أَوْ جَرَاحَةٍ أَوْ تَعْنِيسٍ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْأَبْكَارِ وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِالزِّنَا فَهِيَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ وقال رحمہ اللہ هِيَ فِي حُكْمِ السَّيِّبِ۔ مطلب کیا ہے، وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا اگر ایک عورت کی بکارت، یعنی باکرہ صحیبہ بتانا، تو اس کی جو بکارت ہے وہ چلی گئی ہے، کیسے؟
بوسبتن کس کی وجہ سے؟ کودنے کی وجہ سے، جمپ کرنے کی وجہ سے اس کی بکارت ختم ہو چکی ہے۔ او حیضتن یا زیادہ حیض آنے کی وجہ سے اس کی بکارت کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے۔ او جراحتن یا وہاں اس کی شرمگاہ میں کوئی زخم ہونے کی وجہ سے اس کی بکارت ختم ہو چکی ہے۔ او تعنیسن، تعنیس کا معنی کیا ہے؟ بہت دنوں تک ایسے ہی بیٹھنا، یعنی شادی نہیں ہوئی، بہت دنوں تک ایسے ہی مدت میں بیٹھنا، بہت دن گزرنے کی وجہ سے، بہت ٹائم گزرنے کی وجہ سے اس کی بکارت ختم ہو چکی ہے۔ فہی فی حکم الابکاری، تو وہ باکرہ کے ہی حکم میں رہے گی، سیبہ کے حکم میں نہیں آئے گی، تو اس کی رضامندی کے لیے ہنسنا مسکرانا وہ سب کافی ہوگا۔ وَإِن زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِالزِّنَا، اب زنا کی وجہ سے اس کی بکارت چلی گئی ہے، تو فَهِيَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حنیفہ، وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ویسے ہی ہوگی، یعنی باکرہ کے حکم میں رہے گی، اس کی رضامندی وغیرہ اس کے باکرہ کے جیسے ہوگا۔ وقال رحمہم اللہ، صاحبین فرماتے ہیں کہ فی حکم السیب، سیبہ کے حکم میں ہوگی۔ اب سیبہ کے حکم میں تو قولاً اس کو رضا کرنا ہے، رضامندی ظاہر کرنا ہے بول کے، لیکن یہاں فتویٰ امام ابو حنیفہ کے قول پر ہی ہے۔ اوکے۔ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لِلْبِكْرِ بَلَغَكِ النِّكَاحُ فَسَكَتِّ وَقَالَتْ بَلْ رَدَدْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا۔ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ، ایک شوہر نے کہا، لِلْبِكْرِ، ایک باکرہ عورت سے کہا، بَلَغَكِ النِّكَاحُ، تمہیں میری نکاح کا یہ میسج پیغام پہنچا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فَسَكَتِّ، اس وقت تم خاموش تھی۔ وقالت، لیکن عورت نے کہی، بلکہ رددت، میں نے اسی وقت اس کو انکار کر دیا تھا۔ فالقول قولها، تب اس وقت اس عورت کا ہی قول معتبر ہوگا۔ ولا یمین علیہا، اور عورت سے کوئی قسم وغیرہ نہیں لی جائے گی، کیونکہ ولا یستحلف فی النکاح عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح کے معاملات میں قسم وغیرہ نہیں لیا جائے گا، اس وجہ سے۔ اوکے۔ وقالا، صاحبن فرماتے ہیں، یستحلف فیہ، اس میں قسم لیا جائے گا، تو یہاں بھی فتویٰ صاحبن کے قول پر ہے۔ تو یہاں اگر مرد کے پاس کوئی دلیل نہیں، مرد مدعی ہے، عورت مدعا علیہ ہے، تو اس کے پاس اگر کوئی گواہ وغیرہ نہیں ہے تو عورت کی ہی بات مانی جائے گی، گواہ ہو تو اس کی بات مانیں گے، اور یہاں قسم نہیں لیا جائے، کیونکہ نکاح کے باب میں، نکاح کے بحث میں، نکاح کے معاملات میں امام ابو حنیفہ کے یہاں کیا نہیں کریں گے، قسم وغیرہ نہیں لیا جاتا ہے۔ نیکسٹ، وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَالتَّمْلِيكِ وَالْحِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِبَاحَةِ، یعنی یہ کن لفظوں سے ابھی نکاح ہو جائے گا، کن لفظوں سے نکاح نہیں ہوگا، اس کے بارے میں ابھی بتا رہے ہیں۔ اوکے، تو سب سے پہلے کیا بولے؟ وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ، نکاح منعقد ہو جائے گا، بِلَفْظِ النِّكَاحِ، لفظ نکاح سے، نکاح کے لفظ سے ہی نکاح ہو جائے گا۔ والتزویج، تزویج یہ ورڈ سے بھی، والتملیکی، اور تملیک ملکیت میں دینا، نکاح تزویج شادی کرنا، ملکیت میں دینا، والہبۃ ہبہ تحفہ دینا، والصدقۃ صدقہ، کیونکہ ان تمام لفظوں میں مکمل ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ اب جو دوسرے لفظ ہیں، ولا ینعقد، منعقد بلفظ الاجارۃ، کرائے میں دینا، والاعارہ، اعارے میں دینا، اباحت، مباح کرنا، ان سب الفاظوں میں کیا نہیں ہے؟ ہمیشہ کے لیے تملیک ثابت نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے ان سب الفاظوں سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو نکاح منعقد ہونے کے لیے ایسے الفاظوں کا استعمال کرنا ہے جس سے مکمل ملکیت ثابت ہو۔ اوکے، تبھی کیا ہوگا؟ نکاح مکمل ہو جائے گا، ورنہ نکاح مکمل نہیں ہوگا، یعنی منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اوکے، ٹھیک ہے، تو اتنا پڑھ کر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔